السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی حکمت عملی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج ایک بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف سے کے حوالے سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس معاملے کے اوپر سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ کون کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا ویو یا کم از کم پوائنٹ آف ویو کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، اس حوالے سے ان کے نزدیک ترین ہے۔ اس حوالے سے باضابطہ طور کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اب ایک سیاسی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایک نئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ الیکشن کمیشن جو کہ اس وقت حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، پھر اس کے بعد ان حلقہ بندیوں کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ بھی آ چکے ہیں۔ 1300 سے زائد اعتراضات آئے ہیں، اور اس کے اوپر اب اس کو سنا جائے گا۔ ٹربیونلز بھی بنا دیے گئے ہیں، ٹربیونلز ان شکایات کو سنیں گے اور پھر اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن ہوگا۔ تو اس سے بہرحال ایک چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو انتخابات کے انعقاد کا سلسلہ ہے وہ بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آخری مراحل میں یا حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ جب حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد جو مین کام ہے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اب ایسی صورتحال میں جہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کافی قریب پہنچ چکا ہے، کافی تیزی کے ساتھ وہ اقدامات کر رہا ہے، وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کرنے کے حوالے سے حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ یہ الگ بات کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف یہ اعتراض یا یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ان کے کارکنوں کو اب بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، جلسے کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو اس حوالے سے کھلی چھوٹ ہے، یا ان کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے، وہ سلوک ان کے ساتھ نہیں کیا جا رہا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت اصل مقصد یا اصل موٹو ہے، یا جس ایک ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف گامزن ہے، وہ یہ ہے کہ اب کا جو الیکشن ہے وہ مائنس پی ٹی آئی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ مائنس انتخابی نشان بلے کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جو ہے وہ بلے کے نشان کے بغیر لڑنا پڑے، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مائنس پی ٹی آئی ہو۔ لیکن بہرحال ایک چیز تو کلیئر اور اسٹیبلش نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کم از کم مائنس عمران ضرور ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں ایک اہم سٹیٹمنٹ دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، ایک اہم بیان دیا گیا، اور وہ بیان ڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور وہ بیان پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ دیا گیا کہ الیکشن مائنس پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی اس الیکشن پروسیس میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ اب اس بیان کو لے کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی خوش یا مطمئن نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے اب نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بیان کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے، اس کو بار بار کوٹ کر رہی ہے، دہرا رہی ہے، بلکہ اب وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں تاکہ ہمیں بھی وہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے یکساں مواقع ملیں ملک میں سیاست کرنے کے، تاکہ ہم انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ اس حوالے سے میرے خیال میں جو اب تک کی سٹیٹمنٹس کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے موزوں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سٹیٹمنٹ کہ الیکشن جو ہے وہ مائنس پی ٹی آئی کے نہیں ہونا چاہیے، اس کو پی ٹی آئی نہ صرف سپورٹ کر رہی ہے، اس پہ خوش بھی ہے۔ تو اب اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آگے چل کے کوئی بات چیت ہونے جا رہی ہے، یا کچھ حد تک کچھ چیزیں طے بھی ہو چکی ہیں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوگا، اور کیا جس طرح سے اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ بار بار بات کر رہی ہے کہ جی کہیں پہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور پھر اس ڈیل کے نتیجے میں اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو یہ چیزیں اگر ہم آپس میں کنیکٹ کریں تو ایک چیز تو بہرحال اسٹیبلش ہوتی ہے
کہ دو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں قریب آ سکتی ہیں اور کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے، کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس کو کس نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ آئندہ چند دنوں میں اگر کوئی ڈائلاگ پروسیس بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اور بٹوین پی ٹی آئی شروع ہوا تو پھر اس سے چیزیں آگے چل کے مزید اسٹیبلش ہونا شروع ہوں گی۔ لیکن بہرحال ایک چیز جو پہلے بھی یہ قیاس کیا جاتا رہا ہے کہ شاید پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مابین کوئی رابطے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایسا نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہے جو سینٹ کا ایک الیکشن ہوا تھا وہ بھی نون لیگ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے لڑا تھا، اور پھر یہ الگ بات کے بعد میں پھر اس پہ بڑے اعتراضات ہونا شروع ہو گئے، پھر دوبارہ دوریاں ہونا شروع ہو گئی، پھر دوبارہ شکوے اور پھر الزامات کا سلسلہ چل نکلا۔ تو ایک مثال تو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپس میں مزید ان کے رابطے ہوں گے اور وہ قریب آئے گی، اور یہ قربت کس لیول پہ جائے گی، کیا یہ قربت اس لیول پہ جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے آئندہ عام الیکشنز لڑیں؟ یہ اس کے اوپر اس وقت کمنٹ کرنا تو قبل از وقت ہے، لیکن اب جو رابطہ کاری ہو رہی ہے اس کے بعد پھر آگے چل کے چیزیں اگر میچیور ہوئیں تو پھر صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرف بات چیت چل رہی ہے۔ جے یو آئی فے کی جانب سے کل میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جے یو آئی فے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی مدر ان لاء کی ڈیتھ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے گیا، تعزیت کی، وہاں پہ دعا کی، اور پھر اس کے بعد نماز بھی مولانا فضل الرحمان کی امامت میں انہوں نے پڑھی، اور پھر بعد میں جے یو آئی فے کی جانب سے وہ نماز ادا کرنے کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی گئیں، جس کے اوپر پھر بہت زیادہ کائٹ فلائنگ ہونا شروع ہو گئی، بہت زیادہ باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور پھر پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے اوپر ایک کلیریفیکیشن بھی دیا گیا، ایک وضاحت بھی دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو غلط طریقے سے پریزنٹ کیا گیا، ان کا جے یو آئی فے کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ تصاویر اور ویڈیوز میڈیا کو نہیں جاری کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال ہر طرف پالیٹکس کا ماحول ہے، سیاست عروج پہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا کس حد تک پولیٹیکل پارٹیز اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز قریب آتی ہیں، جو ماضی میں مخالف تھے کیا اب وہ اتحادی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس ملک میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں بدترین مخالف بھی اتحادی بن سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔